بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب یہ اچھا عمل کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ آج کی گفتگو کا یہ 5واں فائدہ ہے، اچھا عمل کیا ہے۔ اچھا عمل تو بظاہر یہ بھی ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر روزہ رکھے اور کبھی افطار نہ کرے، اچھا عمل ہے۔ ایک آدمی رات کو سوئے ہی نہیں اور رات بھر جو ہے عبادت گزارے، یہ اچھا عمل ہے بظاہر۔ ایک آدمی شادی نہ کرے، نکاح نہ کرے، بظاہر اچھا عمل ہے۔ ایک آدمی ایک رات کے اندر پورا قرآن پڑھ لے، اچھا عمل ہے بظاہر۔ لیکن اس آیت کے اندر اچھا عمل اس کو نہیں کہا گیا۔ اس آیت میں اچھا عمل اس کو کہا گیا ہے کہ جو کام میرے نبی سے ثابت ہو جائے تو پھر وہ احسن عملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی رسی ہے؟ کہا کہ زینب کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے پوچھا کیوں باندھی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کھڑی ہو کر عبادت کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں تو رسی پر لٹک جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا رسی کو کھول دو۔ ان کے ذوم میں عبادت یہ تھی نا کہ پوری رات عبادت کروں، تھک جاؤں گی، اللہ رحم کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم کا معیار کچھ اور ہے اور تمہاری رحمت طلب کرنے کا معیار کچھ اور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رسی کھولو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی اتنی عبادت کرے جتنی اس کے اندر طاقت اور نشاط باقی رہے، اور جب تھک جائے تو عبادت کرنا چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اجر دیتے دیتے کبھی تھکے گا نہیں، تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ عبادت کا تصور، دی کانسیپٹ آف دا ورشپ ان دا لائٹ آف قرآن صحیح حدیث، اصل عبادت کا جو تصور ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ جو نبی نے کیا حقیقت کے اندر وہ ہے عمل صالح۔ جو تم کرتے ہو وہ عمل صالح نہیں بن سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا مختلف لوگ عبادت کے مختلف طریقے۔ ایک دفعہ میرے پاس کسی نے واٹس اپ کیا، ایک آدمی تھا کتے والی سرکار، چاروں طرف کتے 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 کتے، گھنگرو بھی پہن رکھا تھا اس نے۔ انٹرویو لینے والی کہتی ہے یہ گھنگرو کیوں؟ کہتا ہے اپنے پیر کے جو ہے عشق کے اندر گھنگرو باندھا ہوا ہے۔ خود کہتا ہے کہ ایک وہ بھی ہے، الفاظ باقاعدہ جو ہے کنجری الفاظ کہتا ہے وہ طوائفہ کو، وہ بھی پہنتی ہے گھنگرو پیٹ کے لیے، میں اپنے عشق پیر کے عشق میں پہن رہا ہوں گھنگرو۔ تو یہی بات ہوگی، ایک آدمی ننگا ہوتا ہے دکھاوے کے لیے اور تو ننگا ہو جا کسی اور کے عشق میں، بات تو ایک ہی ہے، ننگے تو تم دونوں ہی ہو رہے ہو۔ تو اس قسم کی حرکتیں جو ہے اللہ کے نزدیک عبادت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الملائکہ بیتا فی کلب ولا سورہ، رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی فی مسند فی صحیحہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا اور تصاویر ہوتی ہیں اللہ کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو 24 گھنٹہ اپنے ساتھ کتے لے کے گھوم رہا ہے، تجھے ولایت کیسے مل سکتی ہے؟ تو ولایت سے خارج ہے۔ میرے نبی کا طریقہ تو نہیں ہے نا یہ، کتوں والی سرکار، ٹیلی ویژن پہ باقاعدہ دکھایا ہے اس کو۔ تو عبادت میں اور آپ کا تصور کچھ اور ہے اور شریعت کا تصور کچھ اور ہے۔ ایک آدمی برہنہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ولی کامل ہوں۔ ابے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ران کو سطر قرار دیا ہے، تم نبی کی مخالفت کر کے ولی کامل کیسے بن سکتے ہو؟ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تھے۔ ام دردہ کے جو خاوند تھے سیدنا ابو دردہ تھے۔ سیدنا ابو دردہ اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بھائی بنا دیا تھا۔ گھر پہ گئے، گھر پہ موجود نہیں تھے۔ واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پردے کے احکامات کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں،
تو بال بال بکھرے ہوئے تھے سارے, عجیب سے حال سے بے حال ہوئی تھی. سیدنا ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ بہن جی یہ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا کہ میں کیا کروں بھائی, بناؤ سنگار کر کے. ابو دردہ کو تو میری پرواہ ہی نہیں ہے, وہ تو پورا پورا دن روزے سے ہوتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے, اس کو میری پرواہ نہیں ہے کہ میری بھی کچھ خواہش اور چاہتے ہیں. اچھا کہ آتا ہے تو پوچھتا ہوں. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, کھانا لگ گیا, کھانا کھاؤ. کہا کہ نہیں میں روزے سے ہوں. کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا اللہ کی قسم جب تک کہ تم میرے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھاؤ گے. پھر بیٹھ کر کھایا تو پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو دردہ کو فرمایا کہ ابو دردہ یاد رکھنا, تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری بیوی ہے اس کا بھی تم پر حق ہے. عبادت تم یہ سمجھ رہے ہو کہ رات بھر قیام کرنا اللہ کو محبوب ہو جاؤ گے, دن بھر روزہ رکھ کے اللہ کو پیارے ہو جاؤ گے؟ نہیں ہو سکتا ایسا. یہ دونوں پیغمبر علیہ السلام کی عدالت میں گئے, ان دونوں نے اپنا ماجرا بتایا, اور ابو طلحہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں نے اس کو یہ بات کہی تھی کہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے, تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے, اور یہ تیری یہ جو بیوی ہے اس کا بھی تجھ پر حق ہے. آپ نے فرمایا ابو طلحہ تو نے سچ کہا, اس کو بالکل ایسا ہی ہے جو تو نے کہا. تصدیق کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسا تھوڑی ہے بابو, اپنے گھر کا دین تھوڑی نا کوئی ہے, میں جو کام کروں وہ دین بن جائے گا, ہے نہیں نہیں. دین کا تصور یہ نہیں ہے, دین کا تصور یہ ہے جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ دین بنے گا. نبی علیہ السلام کے علاوہ ابو بکر بھی کوئی کام کریں گے رضی اللہ تعالی عنہ, وہ دین نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر اپنی اجازت کی مہر نہ لگا دے.